الحمد لله الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتوقيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهاديين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والكمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. حاضرین گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز حاضرین، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ رجب المرجب جاری ہے، اور آج سے 3-4 دن کے بعد ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اور ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کے حوالے سے بعض علماء، محدثین اور مورخین یہ رائے رکھتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کو اس کائنات کا ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ سفر معراج ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں روح و جسم کے ساتھ مکہ المکرمہ کعبہ مشرفہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں محب اور محبوب کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں، اور کچھ تحائف کا تبادلہ بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں یہ سفر مکمل کر کے واپس اپنے گھر تشریف لائے. اور جب الصبح اس بات کا چرچا مکہ شہر میں ہوا تو کفار اور مشرکین نے اس حوالے سے کافی پروپیگنڈا کیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص رات کے کچھ حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کرے، جنت دوزخ بھی دیکھے، اور پھر وہ زمین پر واپس بھی آ جائے. اور اس کی بنیاد پر پروپیگنڈا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا. محدثین نے اس واقعہ معراج کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتب میں ذکر کیا ہے. اسی مناسبت سے آج کی نشست میں ہم سفر معراج کی تفصیلات کی بجائے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. سیرت کی تمام کتابوں میں واقعہ معراج ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے. آج کی اس نشست میں ہم بالخصوص
اس بات پر غور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں میرے آپ کے لیے، دور حاضر کے مسلمان کے لیے کیا اسباق ہیں اور کیا عبرتیں ہیں، اور میرے آپ کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ سفر معراج کیا اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میرے محترم حضرات، ہم اپنے حالات سے، امت مسلمہ کے حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ ایک مغلوبیت کی کیفیت میں، عالم کفر کا غلبہ ہے، تہذیبی طور پر، فکری طور پر، معاشی طور پر، ان تمام غلبوں کے اندر آج کا مسلمان زندہ ہے۔ مسلمان کی اپنی تہذیب اس سے گم ہو چکی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو کہ علم کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس میں مسلمانوں کا حصہ بہت کم ہے۔ دنیا کی معاش یا اس کا معاشی نظام ہو، وہ بھی غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ ان حالات میں یہ سفر معراج کا مطالعہ اس انداز سے کرنا کہ یہ سفر ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے اپنے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ مطالعہ میرے آپ کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک تاریخی واقعے کی حیثیت سے یا صرف ایک معجزے کی حیثیت سے سفر معراج کا مطالعہ کافی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سفر کروایا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ پیغمبر ہیں، معجزات پیغمبروں کو عطا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی بھی ایک معجزے کا انکار کسی بھی انسان کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ایمان تو ہمارا موجود ہے کہ یہ سفر معراج ہوا ہے، ہم اس کو مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن آج کے دور کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مجھ آپ کو کیا سکھا رہا ہے، مجھ آپ کو کن غفلتوں سے نکال رہا ہے، اور مجھ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے، اصل آج کی اس نشست کا یہی موضوع۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر اس سفر معراج کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو 15ویں پارے کی پہلی سورت، جس کو سورۃ الاسراء یا اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی ابتدائی آیت، اور دوسرا مقام 27ویں پارے میں سورۃ النجم کی ابتدائی 15 آیات، وہ اس واقع معراج کو بیان کرتی ہے۔ 15ویں پارے کی سورہ اسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے زمینی سفر کو بیان کرتی ہے، اور سورۃ النجم کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائی اور عالم بالا کے سفر کو بیان کرتی ہے۔ میرے محترم حضرات، اگر ہم قرآن مجید کے ان دو حصوں پر غور کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کرنے کا آغاز کس لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کا جی قاری صاحب، سبحان الذی، لفظ سبحان سے۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو ہم ویسے کرتے ہیں پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، لیکن یہ لفظ اپنے اندر بہت گہرا معنی رکھتا ہے۔ یہاں پر سفر معراج کے شروع میں لفظ سبحان کا لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
آنے والے زمانے میں لوگ اس سفر کو اپنے عقل کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سفر معراج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقل کو عاجز کرتا ہے۔ انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے، انسان کی عقل میں وہ واقعہ سما نہ سکے، اس لیے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو آج کے زمانے میں سفر معراج کو یا اس معجزہ معراج کو سمجھنا تو پہلے وقتوں کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کہاں پر دنیا کے ایک کونے میں آسٹریلیا میں کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کرکٹ میچ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ٹی وی کی اسکرین پر صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ جب بال اور بیٹ آپس میں ٹکراتے ہیں اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کو ٹریول ٹائم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آبجیکٹ، وہ ورچوئل ہو یا فزیکل ہو، وہ اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرے کہ اس کے سامنے وقت سمٹ جائے، اس کو ٹریول ٹائم کہتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ہونے والا کوئی بھی ایک حرکت ہم اسی لمحے لاکھوں میل دور بیٹھ کر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹریول ٹائم بیچ میں سے مختصر ہو گیا، اور وہ کوئی بھی حرکت، کوئی بھی ایکٹیویٹی وہاں کی، وہ ہماری آنکھوں نے اسی لمحے دیکھی۔ آج کے زمانے میں تو اس کو سمجھنا پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ لفظ سبحان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ قوانین جاری کیے، کچھ فزکس کے لاز ہیں، کچھ کیمسٹری کے قوانین ہیں، کچھ بایولوجی کے قوانین ہیں، کچھ اسٹرانومی کے قوانین ہیں، فلکیات کے قوانین ہیں، جو کہ مستقل سائنسز کی صورت میں موجود ہیں، لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حرکت، ویلوسٹی، قوانین حرکت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سائنسز کا حصہ ہے۔ لفظ سبحان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے قانون جو قدرت نے اس کائنات میں قائم کیے ہیں، وہ فزکس کے لاز ہوں، وہ اسٹرانومی کے لاز ہوں، وہ فلکیات کے قوانین ہوں، اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ یہ قوانین تمہارے لیے ہیں، میری ذات کسی قانون کی پابند نہیں ہے۔ اس لفظ سبحان نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، وہ ان تمام قوانین سے بلند ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس زمین سے 7 آسمانوں کی سیر کرواتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، یعنی اس انتہائی کائنات سے اوپر تک لے گئے۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر سفر کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق۔ براق برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ بجلی کی رفتار وہ ہمارے لیے ناقابل یقین ہوتی، انتہائی تیز۔ اسی سے لفظ براق جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی انسان کی سوچ سے بھی زیادہ تیز وہ سواری تھی جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ آپ آج کل سنتے ہوں گے کہ سائنس ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی کہ سب سے پہلے جاپان نے، پھر امریکہ نے، اب چائنا نے، پھر اس کے بعد رشیا نے بلٹس ٹرین بنائی۔ بلٹس ٹرین کا سنا ہے نا کہ وہ ریل کے جو گولی کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ سب سے پہلے جاپان نے اس کا تجربہ کیا، پھر اب چائنا نے تجربہ کیا۔ جو تیز ترین بلٹ ٹرین اس وقت دنیا میں موجود ہے
وہ 856 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے. 856 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار. ہمارے ہاں موٹر وے پہ اسپیڈ لمٹ کیا ہے؟ 120 120. لائٹ وہیکل کے لیے 120. چائنا نے جو ٹرین تیار کی، جو اس وقت دنیا میں سب سے تیز ترین ٹرین اور ریل سمجھی جاتی ہے، اس کی رفتار 856 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار. یعنی بیجنگ سے شنگھائی اگر کسی نے جانا ہو تو وہ سفر میرے خیال میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر. یہ جو بلٹ ٹرین ہے اور سواریوں کی رفتار کا جو تصور ہے، ہم تو آج کہتے ہیں نا کہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اور اتنی ترقی کی ہے کہ تقریباً 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریل بنا لی. یہ جو سواری کی برق رفتاری ہے، اس کا تصور کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج نے انسان کو یہ تصور دیا ہے کہ سواری اتنی بھی تیز ہو سکتی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس سواری پر سوار تھا، اس سواری کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر میری نظر پڑتی تھی تو براق کا پاؤں وہاں پر پڑتا تھا. یہ جو ذرائع عام رست اور مینزات ٹرانسپورٹیشن کے اندر یہ سرعت، یہ ترقی کا تصور اور کانسیپٹ ہے، سفر معراج ہمیں یہ بتاتا ہے. اگر ہم اس کو میٹیریلسٹکلی بھی دیکھیں. اسی طرح آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جانے سے پہلے جبرائیل امین حتیم میں لے کر گئے. حتیم کعبہ کا وہ حصہ ہے کہ جو کعبہ کے اندر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اس وقت قریش کے پاس پیسے نہیں تھے، ورنہ آج یہ بھی کورڈ ہوتا تو کسی کو کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی موقع نہ مل سکتا. پیسے نہیں تھے، کعبہ کا یہ حصہ کھلا رہ گیا. اندر تو پتہ نہیں صدور کے لیے، وزیر اعظموں کے لیے، وہ شاہوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں. حتیم کعبہ کا وہ حصہ ہے جہاں پر کوئی بھی عام آدمی بھی جا کر، کوئی بھی حاجی جا کر وہاں پر نفل پڑھ سکتا ہے. جس نے حتیم میں نفل پڑھے ہیں اس نے گویا کہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیا. اللہ تعالیٰ یہ موقع ہم سب کو بار بار عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم لے جایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا ہوا؟ آپ پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی. شق صدر. شق صدر کیا ہے؟ سینہ کھول کر دل کی پیوند کاری کرنا یا اندر کا علاج کرنا، اس کو اوپن ہارٹ سرجری بولتے ہیں نا آج کی میڈیکل لینگویج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی. یہ اوپن ہارٹ سرجری کا تصور کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج نے بتایا کہ انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ اگر دلوں میں کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو سینے کو کھولا جائے، چاک کیا جائے، اور پھر اوپن ہارٹ سرجری کر کے اس کو درست کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، لیکن کسی نشان کے بغیر. لوگوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر کے اس کے اندر سٹنٹس ڈالے جاتے ہیں، اس کی جو بلاکیج ہوتی ہے اسے کھولا جاتا ہے، یا اس کی وینز چینج کی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کھول کر اس کے اندر نور کو بھرا دیا، نور ہدایت کو بھرا دیا. اب دیکھیے یہ تصور کہاں سے آ رہا ہے. سفر معراج ہمیں وہ ساری کی ساری ایڈوانسمنٹ سکھا رہا ہے جو 1500 سال کے بعد دنیا جہاں پر پہنچی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روایات، میں چونکہ اس کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ مشاہدات کروائے، جنت دوزخ کے مشاہدات کروائے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، ہر پیغمبر نے ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا.
آخری آسمان پر دو طرح کی روایات، جس طرح ہمارے ہاں بیت اللہ زمین والوں کا کعبہ ہے جہاں پر جا کر اہل ایمان طواف کرتے ہیں، آسمان والوں کا جو کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کعبہ ہے جہاں پر فرشتے ہر وقت طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور اس کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے اور آپ کی امت کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمانوں پر جاتے تھے تو پیغمبروں نے، انبیاء نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، لیکن آخری آسمان پر ابراہیم علیہ السلام جب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ جو چیز ہے یہ دراصل امت کو رشتوں کا تقدس سکھا رہی، ذرا غور کیجیے، اللہ نے رشتوں میں تقدس رکھا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بیٹا جتنا مرضی بڑا مقام حاصل کر لے وہ باپ کے لیے پھر بھی بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کے احترام، اپنے باپ کی عزت کو فراموش نہ کرے۔ پرسانیفائی کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا پیغمبر بھی بن جائے تو وہ اپنے والد کے سامنے بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا، سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، پیار کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں تحائف کا تبادلہ ہوا، اور وہ تحائف کیا تھے؟ کوئی مادی چیزیں نہیں تھیں، اصل میں وہ تحائف تھے اظہار محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کیا پیش کیا؟ ذرا غور کیجیے، اور جو تحفہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں، وہ چند جملے تھے، چند جملے تھے۔ وہ جملے کون سے تھے؟ میں عرض کروں کہ ہم سب ان جملوں کو دن میں کئی بار دہراتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جملے تھے، تین چار لفظ۔ اب ذرا تصور کیجئے، اور آج کے بعد جب آپ نماز میں ان لفظوں کو پڑھیں تو یہ تصور کر کے ان لفظوں کو پڑھیں کہ یہ وہ لفظ ہیں جو میرے آقا نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا۔ پھر ان لفظوں کا مطلب بھی سمجھ آئے گا، اور پھر ان لفظوں کا مفہوم بھی سمجھ آئے گا، اور پھر ان کی جو چاشنی اب محسوس آپ کریں گے شاید پہلے نہ ہوتی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں زبان سے، اپنے جسم سے، اپنی سوچ سے میری جتنی بھی نیاز بندی ہو سکتی ہے، میری جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، وہ صرف اور صرف اے اللہ تیرے لیے۔ یہ دراصل یہ جملے ظاہر کرتے ہیں کہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے رہا۔ یہ جملے ہمیں یہ پیغام دیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو چیزیں عنایت کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لمحہ اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ وہاں پر بھی اللہ سے مانگا یا اللہ سے لیا تو کس کے لیے لیا؟ اپنی امت کے لیے۔ سب سے بڑا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا وہ نماز کا ہے۔
کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کو دیکھنے کے لیے آسمانوں پر چلے گئے، آپ کو اللہ نے بلا لیا اور آپ کے ساتھ جو کانورسیشن تھی وہ بلا کر کی، ہم اللہ سے کیسے ملاقات کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، اے میری امتیو اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ تیسری چیز جو غور کریں، جو سورہ اسراء کی آیت شروع میں پڑھی گئی، سبحان الذی اسرا، عربی زبان میں رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اسراء کہتے ہیں، رات کے وقت چلنے کو، سفر کرنے کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پھر رات کا کچھ حصہ میرے لیے وقف کرنا پڑے، رات کو تھوڑا بہت میرے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ یہ سفر آپ اردو والا سمجھ لیں یا انگریزی والا سمجھ لیں۔ رات کو بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے مصلے پر کھڑا ہونا سفر تو ہے، مشکل تو درپیش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بلندیاں چاہیے، اگر عزتیں چاہیے، رفتیں چاہیے، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر آہ سحرگاہی رات کو تھوڑا بہت میرے لیے جاگیے۔ اور پھر چوتھا نقطہ جو ہمیں یہ آیات بتاتی ہے، بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ راتوں رات لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اقبال نے کہا تھا کہ عبد اور چیز ہوتی ہے، عبدہ چیز دیگر ہے۔ عبدہ بننا کمال ہے، بندے تو سب ہیں، لیکن عبدہ اللہ کا بندہ بننا یہ کمال بندگی، کمال انسانی ہے۔ میرے محترم حضرات، اسی طرح اور مشاہدات بھی ہیں، جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کتب سیرت میں واقعہ معراج کو پڑھیں، لیکن اس نظر سے اور اس پہلو سے پڑھیں کہ واقعہ معراج میرے لیے میری زندگی کی کامیابی کے لیے اپنے اندر کیا سبق رکھتا ہے، معراج مجھے کیا سکھاتی ہے، سفر معراج میں میری معراج کا سامان کہاں پر ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جس پر مجھ آپ کو ایک امتی کو آج غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔